دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شکاری نے کسی جنگل میں جال لگایا اور خود ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کسی شکار کے پھنسنے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک خوبصورت سی ننھی سی چڑیا جھومتی ہوئی اڑتی ہوئی بے خبری کے عالم میں شکاری کے جال کا شکار ہو گئی۔ وہ ننھی سی جان پھڑ پھڑائی بے قرار تڑپی اور خود کو اس جال سے نکالنے کی ناکام کوشش کر ہی رہی تھی کہ شکاری بھی وہاں تک آ پہنچا۔ اس نے اس چڑیا کو دیکھ کر ایک آہ بھری، جسے یہ سوچ رہا ہو کہ اس ننھی سی جان کا میں کیا کروں گا، یہ میرے کس کام کی۔ پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس خوبصورت سی چڑیا کو جال کے لپٹے دھاگوں سے نکال کر اپنی مٹھی میں قابو کر لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کی قدرتی خوبصورتی اور حسن کو دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچے بنا واپس اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا تھا۔ چڑیا اب تک سمجھ چکی تھی کہ میرے بارے میں شکاری کے ارادے نیک نہیں لگتے، تبھی تو اس نے ابھی تک مجھے آزاد نہیں کیا۔ اتنی دیر میں چڑیا خود بول پڑی اور کہنے لگی، اے نوجوان شکاری، میں ایک ننھی سی جان ہوں، اگر تم مجھے ذبح بھی کر دو تو میں تمہاری بھوک تک نہیں مٹا پاؤں گی، اور اس بات میں تمہیں بھی احساس ہوگا کہ میں تمہارے کسی کام نہ آ سکی۔ تو کیوں نہ میں تمہاری اس بے قراری کو دور کروں اور تمہیں بتاؤں کہ میرے بارے میں تمہیں کیا فیصلہ لینا چاہیے۔ شکاری نے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، بولو تمہارا کیا کروں۔ اس ننھی سی چڑیا نے کہا کہ ایک سودا کرتے ہیں، تم مجھے چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں تمہیں 3 ایسی نصیحت کی باتیں بتاؤں گی جو تمہارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی۔ شکاری نے سوچا، اس کا ننھا سا جسم تو ویسے بھی میرے کسی کام کا نہیں، تو اس کی بات مان لیتا ہوں، شاید کوئی کام کی بات اس سے سیکھنے کو مل جائے۔ شکاری نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ چڑیا نے کہا کہ پہلی نصیحت کی بات میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں، دوسری نصیحت کی بات تب بتاؤں گی جب میں سامنے والی دیوار پر جا بیٹھوں گی، یعنی تم مجھے چھوڑ دو گے، اور تیسری نصیحت میں تمہیں تب بتاؤں گی جب تم پہلی 2 نصیحتوں پر عمل کرنے کا وعدہ کرو گے، اور میں وہ نصیحت سامنے والے درخت پر جا بیٹھ کر تمہیں بتاؤں گی۔ تو میری پہلی نصیحت سنو، کبھی بھی اس بات کے سچ ہونے کا یقین نہ کرنا جو عملی طور پر ممکن ہی نہ ہو۔ پھر شکاری نے اسے چھوڑ دیا اور وہ سامنے والی دیوار پر جا بیٹھی اور دوسری نصیحت کی بات بتائی کہ گزرے ہوئے لمحے کے نقصان پر کبھی پچھتاوا مت کرنا، ورنہ کچھ اور کھو بیٹھو گے۔ اس کے بعد چڑیا نے کہا کہ تیسری اور آخری نصیحت کرنے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں کہ میرے پیٹ میں ایک ہیرا ہے جس کا وزن 1 پاؤ ہے۔ تم نے مجھے چھوڑ کر غلطی کی، اگر تم مجھے ذبح کر کے وہ ہیرا حاصل کر لیتے تو تمہارے پاس بے تحاشا مال و دولت آ جاتا۔ یہ سنتے ہی شکاری افسوس کرنے اور خود کو کوسنے لگا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر چڑیا اڑی اور سامنے والے درخت پر جا بیٹھی۔ شکاری اس چڑیا کی طرف دیکھنے لگا کہ وہ اب تیسری نصیحت کرے گی، تو ننھی چڑیا کہنے لگی، اے بھلے مانس انسان، میں نے کہا تھا کہ تیسری نصیحت تمہیں تبھی بتاؤں گی جب میری پہلی 2 نصیحتوں پر عمل کرنے کا وعدہ کرو گے تم، اور میں نے تمہیں آزما لیا۔ میری پہلی 2 نصیحتوں کو تم بھلا چکے ہو، اس لیے تم تیسری اور سب سے قیمتی نصیحت کے مستحق ہی نہیں ہو۔ شکاری نے کہا کہ میں نے تمہاری نصیحتوں پر عمل کرنے سے کب انکار کیا؟ چڑیا نے کہا کہ تم نے زبان سے نہیں لیکن اپنے رویے سے انکار کر دیا، کیونکہ جو ہیرے والی بات میں نے کہی وہ محض تمہیں آزمانے کے لیے تھی۔ تم خود سوچو، میری اپنی ننھی سی جان ایک چٹان کی جان ہے، تو میرے پیٹ کے اندر 1 پاؤ جتنا وزنی ہیرا کیسے سما سکتا ہے؟ تم نے اس بات کا یقین کر کے جو کہ ممکن ہی نہیں تھی، میری پہلی نصیحت کو بھلا دیا، اور پھر ہیرا کھو دینے کے غم میں افسوس کر کے تم نے میری دوسری نصیحت کو بھی بھلا دیا، کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ گزرے ہوئے کسی لمحے کے نقصان پر پچھتاوا مت کرنا۔ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں کو بھلا دیا، اس لیے تیسری نصیحت کے تم قابل نہیں ہو۔ یہ سن کر شکاری کے ہوش اڑ گئے اور چڑیا بھی درخت سے اڑ گئی۔ شکاری اس ننھی سی چڑیا کو دیکھتا رہا، اس کی اڑان پر نظر جمائے اس کی عظیم نصیحتوں کو یاد کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کا افسوس بھی کر رہا تھا کہ وہ اپنے غلط رویے سے تیسری نصیحت سے محروم ہو گیا۔ اس لیے دوستو، ہمیں نصیحت کرنے والا کتنا ہی بڑا دانا کیوں نہ ہو،
ان نصیحتوں پر عمل کیے بنا ہم کبھی بھی ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دوستو، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔